ایک اور سوال تحریر فرمایا کہ کیا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رتبے میں برابر ہیں؟ ایسے نہیں ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل۔ دوسرے پارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، بیت اللہ کی تحویل اور یہ اور یہ اور یہ، اور پھر سنت ابراہیمی، اور پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام سب کا تذکرہ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ رسول تھے جن کا تذکرہ ہوا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت بخشی ہے۔ جیسے فرشتوں میں فضیلت، اللہ کے وہ فرشتے جو رسالت کا کام کرتے ہیں، انسانوں تک پیغام پہنچانے کا، انسانوں تک رزق پہنچانے کا، وہ باقی فرشتوں ہی سے صرف افضل نہیں ہیں، اس امت کے اولیاء کرام سے بھی افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسے حضرت جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس امت کے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں نا، ان سب سے افضل یہ فرشتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، وہ باقیوں سے افضل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا نے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے، یہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت افضل۔ پھر جن کو اللہ نے کتاب دی ہے اور جن کو کتاب نہیں دی، ان میں جن کو کتاب دی ہے یہ زیادہ افضل ہیں بنسبت اوروں کے، تو اس لیے سب کا رتبہ ایک نہیں ہے۔ اس لیے تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ چھٹے پارے کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نبیوں کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہتے ہیں کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ ایمان لانا اور چیز ہے، اور ان کے مراتب اور درجات کا باہمی فرق اور چیز ہے۔ ایمان ہم سب پہ لاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے، لیکن اگرچہ یہ بات بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن انہوں نے تصوف کے غلبے سے لکھی ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے میں نبوت دی گئی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم جانتے ہیں یہ کس کس نے لکھا ہے، اور پورے صفحات کے صفحات لکھے ہیں، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ البحر الرائق میں، شامی میں، جہاں کفر اور ایمان کی بحث خاص طور پہ البحر الرائق میں آتی ہے، اسے پڑھتے، اور اس پہ جو شامی نے حواشی لکھے ہیں اسے پڑھتے، تو انہیں پتہ چلتا کہ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ عقیدے کے بارے میں، فتوے کے بارے میں، لوگوں کو مسائل بتانے کے بارے میں فقہاء اور مفتی حضرات کہیں بلند مقام پہ ائمہ مجتہدین بنسبت ان کے جن پر تصوف کا غلبہ تھا اور انہوں نے فقہی معاملات کی عقیدے اور اعمال دونوں میں رعایت نہیں کی، لیکن ان سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ رحمہم اللہ تعالی، سب پہ خدا رحم کرے۔ دین میں جو ائمہ ہیں نا، جو مجتہدین ہیں اور جو اہل فتویٰ ہیں، ان کی بات ماننی پڑتی، ان کا فیصلہ یہ، قرآن کا فیصلہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ یقیناً باہمی طور پہ ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہیں۔